بات ہو رہی تھی خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزے کی کہ وقت ختم ہو گیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزے پر غور کر رہے تھے کہ وقت ختم ہو گیا۔ آج ہم اسی بیان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ اچھا ہوگا کہ ہم پچھلے پروگرام کا کچھ اعادہ کر لیں تاکہ ہماری یادداشت تازہ ہو جائے۔ بات ہو رہی تھی ایک شادی کی، اور یہ شادی کی تقریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی، یعنی گلیل کے صوبے میں پایا جانے والا وہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام کانا تھا۔ عرف عام میں اس کو کانائے گلیل کہا جاتا تھا، کیونکہ اسی نام کا ایک قصبہ اسرائیل کے دوسرے مقام پر موجود تھا۔ کانائے گلیل، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ناصرت سے، جہاں سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا تعلق تھا، کچھ ہی میل کے فاصلے پر تھا۔ اور کانائے گلیل میں یہ شادی تھی۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس کی شادی تھی، لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خاندان کی اس میں دعوت تھی، کیونکہ ان کی والدہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی عزیزداری میں یہ شادی ہو، کیونکہ نہ صرف ان کی والدہ بلکہ وہ خود بھی وہاں پر موجود تھے، اور نہ صرف یہ کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے شاگردوں کی بھی وہاں پر دعوت تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق ایک شادی تقریباً 1 ہفتہ چلا کرتی تھی۔ تمام عزیز و اقارب، تمام احباب ارد گرد سے شرکت کے لیے آیا کرتے تھے، اور تقریبات کا آغاز ہوتا تھا، اور پھر وہ تقریبات 1 ہفتے تک کے لیے چلتی رہتی تھیں، جس میں گانا بجانا، ناچنا، خوشی منانا سب کچھ شامل تھا۔ اور اس شادی کی تقریب میں بھی یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس مسئلے کی طرف میں نے آپ کی توجہ پچھلے پروگرام میں دلوائی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس خطے میں، جس میں اسرائیل کا ملک بھی شامل ہے اور ارد گرد کے دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی پینے کا پانی مفقود ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب لوگ پانی پی لیتے تھے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ مجبوراً لوگ پانی پینے سے احتراز کرتے تھے، اور پانی کی جگہ وہ اکثر مے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن میں ایک انسان کتنی مے استعمال کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسری طرف دیکھیں تو مے کے استعمال سے نشہ ہو جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے گناہ تھا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ وہ 9 حصے پانی میں 1 حصہ مے کا شامل کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پانی پاک ہو جاتا تھا، اس میں پائے جانے والے جراثیم مر جاتے تھے، اور وہ اس پانی کا استعمال بھی کر سکتے تھے اور بیماریوں سے بچے بھی رہتے تھے۔ لہٰذا مے اس وقت کے بنی اسرائیل کی ایک ضرورت تھی، اور پھر بنی اسرائیل خوشی اور شادی کے موقعوں پر اور اپنے تہواروں پر بھی مے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں گھر میں ایک تقریب جاری ہے، دور و نزدیک سے دوست اور احباب جمع ہیں، اور مے ختم ہو گئی۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بلکہ اس کو ایک سانحے سے کم نہیں گردانا جا سکتا۔ خاندان کی عزت، ان کا وقار داؤ پر لگ گیا، کیونکہ
مہمان گھر میں ہیں اور میں ختم ہو گئی ہے۔ مقدسہ مریم جو شاید اس پوری تقریب کو چلانے والی خاتون تھیں اور سارا انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں ختم ہو گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا، آئے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ ہم نے اس بات پر بھی بحث کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے آئے عورت کا لقب استعمال کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی زمینی خدمت کا آغاز کر چکے ہیں، اپنی نبوت کا آغاز کر چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنی ماں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ 30 سال تک وہ اس ماں کے زیر اثر رہے، اس کے حکم میں رہے، وہ جو کہتی رہیں وہ کرتے رہے، لیکن اب وہ اپنی ماں کو صریحاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب میں اپنے باپ کے اختیار میں ہوں، اب میری زندگی پر تیرا اختیار نہیں رہا، مجھے جو میرا باپ یعنی میرا خدا کہے گا مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یوحنا ہی کے انجیلی بیان کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ایک اور مقام پر بھی اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس کا بیان ہم 19ویں باب میں دیکھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح صلیب سے اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دونوں جگہ پر وہ اپنی ماں سے ایک فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مقدسہ مریم نے ان لوگوں کو جو وہاں پر خدمت پر مامور تھے ان سے کہا، جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ یہ اس ماں کا 30 سالہ تجربہ تھا، خداوند یسوع مسیح کی پرورش کا تجربہ۔ ان کو معلوم تھا کہ جب ایک مسئلہ یسوع مسیح تک پہنچا دیا گیا ہے تو وہ اس کو حل کر ہی لیں گے، لہٰذا مقدسہ مریم نے ان خادموں سے کہا، جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح نے کہا، یقیناً وہ ارد گرد کے کھڑے لوگوں کے لیے نہایت ہی تعجب کا باعث ہوگی۔ ختم میں ہوئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ طہارت کے مٹکے لبالب بھر دو۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی طہارت کی بات کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طہارت یہودیوں کے لیے نہایت ہی اہم چیز تھی۔ وہ اپنے آپ کو دھوتے رہتے تھے، وہ اپنے رہنے کی جگہ کو، اپنے برتنوں کو، حتیٰ کہ جو چیز ان کے استعمال میں ہوتی تھی اس کو دھوتے تھے۔ وہ جب گھر آتے تھے اور اپنی جوتی اتارتے تھے، ان کے پاؤں دھلائے جاتے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے وہ اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ دن میں 3 دفعہ ایک یہودی دعا کرتا تھا، اور دعا کرنے سے پہلے وہ اپنے جسم کے تمام ظاہری حصوں کو دھوتا تھا۔ اور یہاں بھی ایک شادی کی تقریب ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی طہارت کے لیے وافر مقدار میں پانی کو مہیا کرنا بھی گھر کے لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا لکھا ہے کہ وہاں پر مٹکے رکھے تھے، پتھر کے مٹکے رکھے تھے، جن میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی، اور ان مٹکوں کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھا جاتا تھا تاکہ آنے والے مہمانوں کی طہارت کی تمام ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یسوع نے کہا، ان مٹکوں کو بھر دو۔ یاد رہے کہ عام پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا، یہودی اس کو پی نہیں سکتے تھے۔ یہ پانی چونکہ طہارت کے لیے استعمال ہونا ہے، اس کو کسی بھی قریبی ذخیرے سے جمع کیا گیا ہوگا۔ خادموں نے وہ مٹکے
لبالب بھر دیے اور اس مقام پر آ کر ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ان مٹکوں میں تو 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی، تو پھر ان کو لبالب بھرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا ہوگا کہ ان کو لبالب بھرا جائے؟ خداوند یسوع مسیح کسی قسم کا شک اور شبہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ مٹکے تو آدھے بھرے ہوئے تھے یا اوپر تک بھرے ہوئے تھے اور کسی نے ان میں لا کر میں شامل کر دی۔ ان مٹکوں کو لبالب بھر دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ضرورت میں کی تھی، طہارت کے پانی کی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے میں کی جگہ حکم دیا کہ طہارت کے مٹکوں کو پانی سے بھر دیا جائے۔ اس کے بعد جو حکم آپ نے صادر فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ اس پانی میں سے کچھ لے کر جاؤ اور میرے مجلس کو چکھاؤ۔ اب اگر میرے مجلس کو یہ علم ہو جاتا کہ یہ پانی کہاں سے لیا گیا ہے، تو پھر ان خادموں کی نوکری داؤ پر لگ جاتی۔ لیکن ڈرتے کانپتے جیسے بھی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کا مان رکھا اور وہ پانی لے کر میرے مجلس کے پاس چلے گئے۔ میرے مجلس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے، لہٰذا اس نے چکھا، اور کہیں اس دوران وہ معجزہ ہو چکا تھا۔ اب وہ پانی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اور کیسی میں؟ اس کی گواہی میرے مجلس نے دی۔ اس نے دلہا کو بلایا۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ ذمہ داری دلہا کی اور اس کے خاندان کی تھی کہ مہمانوں کے لیے سب چیزیں وافر مقدار میں دستیاب ہوں۔ دلہا بیچارہ کہیں اپنی پریشانی میں گھوم پھر رہا ہوگا کہ میں ختم ہو گئی ہے، میں کیسے اپنے مہمانوں کو منہ دکھاؤں گا؟ اور جب اس کو میرے مجلس نے بلایا تو وہ نہایت پریشانی کے عالم میں وہاں آیا ہوگا، کیونکہ اس کو یہی گمان ہوگا کہ میرے مجلس اس سے میں ہی کے بارے میں باز پرس کریں گے۔ لیکن میرے مجلس نے کہا، یہ تو نے ہم سے کیسا بھونڈا مذاق کیا ہے؟ لوگ اچھی میں پہلے پیش کرتے ہیں تاکہ جب تھوڑا سا خمار ہو جائے تو اس کے بعد بری میں بھی چل جاتی ہے، لیکن یہاں تو نے بری میں پہلے پیش کر کے اچھی میں آخر کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ اب دوستو، اگر آپ اس دلہا کی جگہ ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں ختم ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرے مجلس نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہے، اور یہاں جب اس نے یہ بات سنی اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہاں کیا ہو چکا ہے، تو یقیناً یہ بات سن کر وہ مزید حیران ہو گیا ہوگا۔ پانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پانی جو کہ طہارت کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جو کہ پینے کے قابل نہیں تھا، وہ ایک نہایت اعلیٰ میں بدل چکا ہے۔ یہ تبدیلی کب واقع ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کہیں ان مٹکوں کے بھرے جانے اور ان میں سے پانی نکالے جانے اور میرے مجلس کو چکھانے تک یہ معجزہ ہو چکا تھا۔ کوئی شور نہیں ہوا، کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی، کوئی غوغا بلند نہیں ہوا، لیکن پانی میں بن گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میں بنانے کے لیے کون سا خام مال درکار ہوتا ہے۔ ہمیں انگور یا کوئی اور بہت میٹھا پھل چاہیے۔ انگور لینے کے لیے ہمیں یقیناً ایک تاک لگانی ہوگی۔ جب وہ تاک بڑی ہوگی تو اس سے انگور حاصل ہوں گے۔
उन अंगूरों को रौंदा जाएगा, उनका रस निकाला जाएगा और उस रस को एक लंबे अरसे तक मशकीज़ों में रखा जाएगा ताकि उसके अंदर तब्दीली आ जाए और वो मैं में बदल जाए। ये एक निहायत ही लंबा अरसा है। और मैं के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी वो पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा अच्छी और नशा आवर होती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये पहला मौजज़ा यस्सु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मुकद्दस यूहन्ना हमें ये बताते हैं कि ये वो पहला मौजज़ा है जो खुदावंद यस्सु मसीह ने कानाए गलील में किया। मुकद्दस यूहन्ना मौजज़े के लिए मौजज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इसको एक निशान कहते हैं। सीमिया का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है निशान या निशानी। और आप जानते हैं कि एक निशान किसी चीज़ की सिमत में इशारा करता है, वो हमें अपने अंदर छुपी हुई हकीकत को बयान करता है। यस्सु मसीह ने ये निशान दिखाया और उसके दो असरात हुए। पहला, उसने अपना जलाल जाहिर किया। पहले बाब की 14वीं आयत में हमें मुकद्दस यूहन्ना ने बताया था और हमने उसका ऐसा ही जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और मैंने आपको कहा था कि मुकद्दस यूहन्ना इस इंजीली बयान में उस जलाल को हमें भी दिखाएंगे। लिहाजा वो यहाँ फरमाते हैं कि ये पहला मौजज़ा करके खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना जलाल जाहिर किया। उसने ये जाहिर किया कि वो चीज़ों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। और इसका दूसरा असर ये हुआ जो यहाँ पर दर्ज है कि आपके शागिर्द आप पर ईमान लेकर आ गए। वो ये जान चुके थे कि यस्सु ही मसीह हैं, इसलिए वो यस्सु मसीह के पीछे चलते थे, लेकिन शायद अभी तक वो बतौर मसीह यस्सु पर ईमान लेकर नहीं आए थे। और जब खुदावंद यस्सु मसीह ने ये मौजज़ा दिखाया, ये निशान दिखाया, तो वो उनकी ज़ात पर ईमान लेकर आ गए। मौजज़ा हुआ, खुदावंद यस्सु मसीह का जलाल जाहिर हुआ और शागिर्द ईमान लेकर आए। और यही गर्ज़ो गायत होती है मेरे दोस्तों हर एक मौजज़े की। मौजज़ा इसलिए किया जाता है कि उसमें इंसान का नहीं, खुदा का जलाल जाहिर हो, और वो मौजज़ा लोगों को इस पर मजबूर कर दे, लोगों को इस काम पर मजबूर कर दे कि वो ईमान लेकर आ जाएं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या था इस मौजज़े में कि शागिर्द ईमान लाने पर मजबूर हो गए। अगर आप मुझसे कहें कि इस सवाल का एक लफ्ज़ में जवाब दूं तो मैं कहूँगा तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से तब्दीली। पानी मैं में तब्दील हो गया, पानी मैं बन गया। पानी की असल में, उसकी हैत में ऐसी तब्दीली आ गई जो कि वो खुद अपने आप से नहीं बन सकता था। मैं बनाने के खाम माल में यकीनन पानी इस्तेमाल नहीं होता। पानी मैं बन गया। शागिर्दों को ये नजर आ गया कि अगर ये पानी को मैं बना सकता है तो ये हमारे अंदर भी एक तब्दीली ला सकता है, ये हमें भी बदल सकता है। जो आज हम हैं वो आगे को नहीं रहेंगे। और यकीनन दूसरे अनाजीली बयानात में खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, मेरे पीछे आओ, तुम माहीगीर हो, मैं तुमको आदमगीर बना दूंगा। उन मछेरों को खुदावंद यस्सु मसीह ने अपना शागिर्द बनाया,
اور پھر شاگرد بنا کر ان کو رسولوں کا درجہ دیا۔ یہ تھی وہ تبدیلی جو کہ ان کی زندگیوں میں واقع ہوئی۔ یسوع مسیح تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت ہم تیسرے باب میں دیکھیں گے، جہاں پر نئی پیدائش کا ذکر ہوگا۔ وہ پیدائش جو اندر سے ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو اندر سے آتی ہے، جس کا انسان اپنے خیال میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سرے سے بدل جاتا ہے، اس کی فطرت بدل جاتی ہے۔ تو دوستو، شاگرد تو ایمان لے آئے کہ یہ وہ ہے جو تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی کے خواہاں ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہتر انسان بن جائیں، آپ کا باطن بدل جائے؟ اگر ہاں، تو پھر ایمان لانا ہوگا، اور ایمان خداوند یسوع مسیح کی ذات پر۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میری آپ سے ہمیشہ کی طرح وہی درخواست ہے کہ خدا را ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تب بھی ہمیں آگاہ کیجئے، اور اگر اس کے کسی پہلو میں آپ بہتری چاہتے ہیں تو تب بھی ہمیں لکھ بھیجئے گا۔ ہمیں آپ کی آراء اور مشورے سن کر خوشی ہوگی۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ وہ ذات جو بدل سکتی ہے، وہ ذات جو تبدیل کر سکتی ہے، وہ ذات جو اندر سے تبدیلی لا سکتی ہے، میری اور آپ کی زندگیوں کو بھی اپنے اختیار میں لے لے، تاکہ ہم بدل جائیں، اور ہم نہ صرف اپنے لیے بدل جائیں بلکہ ہم دوسروں کی بھلائی کا، دوسروں کی نجات کا بھی سبب بن جائیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔